فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. سلمان محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعزاں، ماتم داران اور پرسداران سے شہدا، تو پہلے 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی آغاز سے بارگاہ خالق میں دعا گو کہ پروردگار یہ واسطہ ہے شہزادی کونین کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت شہزادی کونین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو اس دنیا میں 14 معصومین کے روزوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سبلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمیں دنیا میں آخری سانس تک سے محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانے کو ظہور تعجیل فرما. اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے جو آپ حضرات کے لیے ہدیہ سماعت، اور کل بھی اسی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جو ایک متفق علیہ حدیث ہے جس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے. من آذاہا فقد آذانی، اور جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. شہزادی کونین کی جو ذات ہے ایک ایسی ذات ہے کہ جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ واللہ یا مریم الکبریٰ، میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ جو مریم کبریٰ ہے. وہ مریم جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا گزری ہیں وہ بھی مریم ہے، لیکن یہ مریم کبریٰ ہے. وہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ قیامت تک جتنی بھی عورتیں آنے والی ہیں ان ساری عورتوں کی سردار ہیں.
اور ان ساری عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں اور نمونہ عمل ہیں ہر لحاظ سے. جس لحاظ سے دیکھیے شہزادی کونین کو وہ نمونہ عمل نظر آئیں گی. بہت ساری عورتیں دنیا میں آپ کو ملیں گی شہزادی کونین سے پہلے باعظمت خواتین، لیکن جو عظمت، جو شرف اور جو فضیلت آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کسی خاتون کو کائنات میں نہیں ملا. اور اسی لیے جب گزشتہ ایام اعظام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ شہزادی کونین ایک بہترین ماں کا کردار آپ نے پیش کیا، ایک بہترین زوجہ کا کردار اور ایک بہترین بیٹی کا کردار. تو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ شہزادی کونین بحیثیت زوجہ ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے آپ نے کیسا نمونہ عمل دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ایک بیوی کے اندر کون سے صفات اور کمالات ہونی چاہیے اور ایک کنیز شہزادی کونین کو کس طرح شہزادی کونین کو فالو کرے. اور عورت کی جو زندگی ہے، خاتون کی زندگی ہے، سب سے اہم مرحلہ یہی ہوتا ہے. عورت کی زندگی میں سب سے اہم مرحلہ، سب سے ضروری مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر پر جاتی ہے اور اس طرح سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور نئے رشتے ملتے ہیں. شوہر خود ایک نیا رشتہ اس کی زندگی میں آتا ہے. اسی طرح سے جب شوہر کے گھر میں جاتی ہیں تو نند کا رشتہ ایک نیا رشتہ ہوتا ہے، دیور کا رشتہ، اور اسی طرح سے جیٹھ کا رشتہ، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم ساس اور بہو کا رشتہ. تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو دنیا میں کہ جہاں ساس بہو کے درمیان نوک جھونک نہ ہوئی ہو، اور کبھی شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جہاں ساس اور بہو کے درمیان بنتی ہو. عام طور پر ساس اور بہو کا ایسا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے. ساس اور بہو کے ساتھ ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت عورت کون ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہے؟ تو جواب تھا کہ حضرت حوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساس نہیں تھی. حضرت حوا کی ساس نہیں تھی تو وہ سب سے خوبصورت یعنی سب سے خوش قسمت عورت حضرت حوا تھی. تو سوال یہ ہے کہ جو یہ مشکلات پیدا ہوتی ہے ازدواجی زندگی میں، میرڈ لائف میں عورت کی، اور یہ تکلیفیں شروع ہوتی ہیں اور کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تو ان ساری پریشانیوں کا سولوشن ایک ہی ہے اور راہ حل ایک ہی ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ شہزادی کونین ایسے تو زندگی صرف 18 برس کی زندگی ہے، 18 سال کی کل زندگی ہے، بہت بڑی زندگی نہیں ہے، صرف 18 سال ہیں، لیکن ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر رخ سے آپ کامل، اکمل اور مکمل نظر آتی ہیں، ہر رخ سے نمونہ عمل نظر آتی ہیں. تو شہزادی کونین نے کس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا اور کس طرح سے شادی شدہ زندگی کو کائنات کی عورتوں کے سامنے پیش کیا. اور شادی شدہ زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف 9 سال ہے. 9 سال میں آپ 9 سال تک اپنے بابا کے گھر میں رہی اور 9 سال تک آپ نے شادی شدہ زندگی گزاری. اب اس 9 سال میں آپ نے دنیا کے سامنے کس طرح سے ایک بہترین زوجہ کا کردار پیش کیا. ویسے تو اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے 4 مثالیں پیش کی ہیں. ایک پہلی مثال وہ کہ جب بیوی اور شوہر دونوں نیک ہوں، دونوں اچھے ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں اچھے اور دونوں کے دونوں نیک. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں برے ہیں. کبھی ایسا ہے کہ شوہر اچھا ہے بیوی بری ہے. کبھی بیوی بری ہے اور شوہر اچھا ہے. تو یہ 4 طرح کی مثالیں، چاروں مثالیں قرآن مجید نے پیش کی. جب دونوں برے ہوں، شوہر بھی برا اور بیوی بھی بری ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ابو لہب کے اوپر بھی قرآن نے لعنت کی اور ابو لہب کی بیوی کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر قرآن مجید نے لعنت کی. ابو لہب بھی برا، اس کی بیوی بھی بری. اسی طرح سے جب شوہر اچھا ہو، ہسبینڈ اچھا ہو، وائف بری ہو. حضرت نوح اور حضرت لوط، یہ اللہ کے 2 نبی قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دونوں بڑے ہی نیک اور صالح بندے ہیں اللہ کے، مگر دونوں کی جو بیویاں ہیں
وہ خائنہ ہے، وہ خیانت کرنے والی ہیں اور بدکار ہیں، نبی پر شک کرنے والی ہیں۔ اسی طرح سے اگر زوجہ اچھی ہو اور شوہر برا، تو اس کی مثال بھی قرآن مجید نے پیش کی کہ حضرت آسیہ ہے کہ وہ خود باایمان ہیں، نیک ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن شوہر برا ہے، وہ فرعون ہے، وہ ظالم ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور چوتھے کہ جب بیوی اور شوہر یعنی میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں کے دونوں نیک اور دونوں کے دونوں اچھے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ قرآن مجید کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، یہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور مولائے کائنات، یہ ایک ایسا جوڑا ہے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کہ دونوں کے دونوں معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جب شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصومہ ہو، لیکن یہی ایک جوڑا ہے، ایک ایسے میاں اور بیوی ہیں، ایسے شوہر اور زوجہ ہیں کہ دونوں کے دونوں معصوم ہیں، دونوں کے پاس عصمت کبریٰ ہے، دونوں حجت خدا ہیں اس کائنات کے اوپر۔ تو دیکھیں کہ شہزادی کونین کے جو معصومہ ہیں، جو عصمت کبریٰ کی مالک ہیں، کیسا کردار پیش کیا انہوں نے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے تقسیم کار، یعنی جب مولا کائنات اور شہزادی کونین کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مولا کائنات اور شہزادی کونین دونوں پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہم دونوں کا کام معین کر دیں، یعنی سب سے پہلے یہ جانیں بیوی کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، اور شوہر یہ جانے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس گئے کہ آپ ہم دونوں کے کام بتا دیں کہ فاطمہ زہرا کا کام کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر کا جتنا کام ہے وہ فاطمہ زہرا کریں گی، اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کریں گے۔ اور اس طرح سے آپ نے جو تقسیم کی تو شہزادی کونین نے بارہا اس بار پر خوشی کا اظہار کیا کہ خوش ہوتی ہوں اس بات پر، خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے حوالے کیے، گھر کے باہر کے کام میرے حوالے نہیں کیے، ورنہ شاید ان کے لیے اور ایک عورت کے لیے مشکل ہو سکتا تھا خود شہزادی کونین کے لیے کہ پردے میں رہ کر کس طرح باہر کے کام کریں۔ لہٰذا گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ شہزادی کونین کے حوالے کیے کہ گھر کے اندر کے سارے کام شہزادی کریں گی۔ اور اسی طرح جیسا پیغمبر اسلام نے معین کیا، بحسن و خوبی آپ نے گھر کے اندر کے کام کو انجام دیا۔ گھر کے اندر کے کام میں کھانا پکانا، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور شوہر کی مددگار ہونا، اور شوہر کا خیال رکھنا، اور شوہر کی دلجوئی کرنا، گھر کے اندر کے جتنے کام تھے یہ شہزادی کونین نے کی، اور باہر کے جتنے کام تھے وہ مولا کائنات نے کی۔ لہٰذا آج کے زمانے میں بھی اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ بہترین زوجہ کون ہوتی ہے تو بہترین زوجہ وہی نظر آئے گی کہ جو شہزادی کونین کی اتباع کرتے ہوئے گھر کے اندر کے کاموں کو انجام دے۔ یہ تقسیم جو پیغمبر اسلام نے کی ہے یہ عدل و انصاف کی بنیاد پر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت گھر کے باہر نکل جائے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی عورتوں سے مرد کو قوی بنایا ہے۔ عورت کو اسی لیے صنف نازک کہتے ہیں کہ عورت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے، لیکن مرد کو قوی بنایا ہے۔ لہذا بھاری کام مرد کرے گا، جو آسان کام ہے وہ عورتیں کریں گی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، جب عورتیں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی۔ جب عورتیں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور وہ خود جاب کرنے لگتی ہیں تو اس میں مشکل کیا پیش آتی ہے؟ ایسے کوئی حرام نہیں ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک عورت ہے وہ پردے میں رہ کر ہر کام عورت کر سکتی ہے، قید نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر عورت ارننگ کرنے لگتی ہے، اگر خود پیسہ کمانے لگتی ہے تو پھر کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ پھر مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ جہاں شوہر سے ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو فوراً وہ سوچے گی کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تو اسٹیبلش ہیں اور خود کماتے ہیں، لہذا شوہر کی ضرورت نہیں۔
پھر وہ شوہر کو شوہر نہیں سمجھے گی، پھر وہ ہسبینڈ کو وہ عزت اور وہ رسپیکٹ نہیں دے گی اگر کوئی عورت خود پیسہ کمانے لگتی ہے اور گھر سے باہر نکل جائے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے تم یہ انتظام کرو کہ وہ کم سے کم نامحرموں کو جانتی ہو۔ یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم وہ نامحرم مردوں کو جانتی ہو اور پردے کے اندر رہے، گھر کے اندر جتنا رہے اتنا ہی ایک عورت کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا گھر سے باہر جب نکلتی ہیں، گھر سے باہر جب قدم نکلتا ہے تو پھر فتنہ و فساد کا موجب بن جاتا ہے اور پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور پھر ازدواجی زندگی میں بھی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا پہلی چیز ضروری ہے کہ گھر کے اندر کے کام جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی کریں گی، اور گھر کے باہر کا جو کام ہے وہ مولا کائنات کریں گے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوئی ہے شہزادی کونین اور مولا کائنات کی، تو شہزادی کونین نے کبھی بھی اپنے شوہر کی مخالفت نہیں کی، کسی بھی چیز میں اپنے شوہر کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اطاعت کرتی رہی۔ شوہر نے جو حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا۔ مولا کائنات اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اور فاطمہ گھر کے اندر موجود تھے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو میں ان کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی بیٹھو، اور وہ خود آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ جب ہمارے پاس بیٹھ گئے آ کر تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ کچھ بات کروں اور تم مجھے فاطمہ کے ساتھ تنہائی میں مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ تو مولا کائنات چلے گئے اور پیغمبر اسلام ہیں اور ان کی بیٹی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ فاطمہ علی کا بیہیویئر تمہارے ساتھ کیسا ہے، علی کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو شہزادی نے بیان فرمایا کہ بابا ان کا سلوک اچھا ہے، لیکن قریش کی عورتیں ہیں وہ تانا دیتی ہیں مجھے کہ تمہارے بابا نے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر دی کہ جو مال دنیا سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عورتیں تانا دیتی ہیں۔ آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو تانا دینے والی، جو عورتوں کو بہکانے والی، جو عورتوں کو شوہر کے خلاف کرنے والی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں جو تانا دیتی ہیں، تو اب دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے کیا جواب دیا۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ فاطمہ تمہارا باپ اور تمہارا شوہر فقیر نہیں ہے، نہ تمہارا باپ فقیر ہے نہ شوہر فقیر ہے۔ اللہ نے میرے سامنے دنیا اور آسمان کے جتنا بھی سونا اور چاندی ہے میرے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے علی کو پسند کیا، اس لیے کہ علی اس دنیا کا بہترین انسان ہے، علی بہترین شوہر ہے، اور کیونکہ علی بہترین شوہر ہے اور اللہ نے جب پوری کائنات پر نظر ڈالی تو مردوں میں مجھے اور علی کو اللہ نے چن لیا تھا، لہٰذا علی کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ میں تمہیں روکتا ہوں اس بات سے کہ علی کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ علی کی اطاعت کرنا۔ اور پھر جب یہ نصیحت کر چکے بیٹی کو اور باہر آئے تو مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی اپنی زوجہ کے ساتھ مہربانی کرنا، کیونکہ وہ میرا ٹکڑا ہے، اگر اسے اذیت ہوگی تو مجھے اذیت ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے یہاں پر کیا اپنی بیٹی کو سفارش کی اور کیا درس دیا ہمارے لیے۔ دنیا کے ہر ایک باپ کے لیے جو بیٹی کا باپ ہے، عام طور پر ہوتا کیا ہے، عام طور پر رواج ہم نے بھی یہ خود دیکھا کہ جب بیٹی رخصت ہو کے جاتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ تارا ماٹے ہمارا باڑا ہمیشہ کھلا چھے، گمے تارے پاچھا آگی جاتے۔ باپ یہ کہتا ہے نا ودائی کے وقت، باپ یہ کہتا ہے کہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا۔ جب یہ باپ جب یہ کہے گا کہ جب بھی دل چاہے واپس آ جانا، تو پھر وہ شوہر کے گھر میں جا کے ایڈجسٹ نہیں کرے گا۔ پھر ذرا سا کچھ ہوگا تو سوچے کہ ہم کو تو باپ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، تو فوراً باپ کے گھر واپس چلے جائیں۔ لہٰذا دیکھیں پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت کی، پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ بیٹی علی کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ شرعی بھی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب تک ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ولایت باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی باپ ولی ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں باپ فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر ولی ہوتا ہے، یعنی اس کے سلسلے میں، بیٹی کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق شوہر کو ہوتا ہے، شوہر کو رائٹ ہوتا ہے۔ پھر باپ دخل اندازی نہیں
کر سکتا. کتنے باپ ایسے ہیں کہ ذرا سا جھگڑا ہو گیا تو اپنی بیٹی کو گھر میں لے آتے ہیں اور نہیں بھیجتے. جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت کوئی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ گھر میں واپس نہ آ جائے. تو یہ کیسے باپ ہیں جو بیٹی کو زبردستی اپنے گھر لے جا رہے ہیں اور پھر زبردستی اپنی ہی بیٹی کے اوپر لعنت بھی کروا رہے ہیں. لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک عورت کے لیے عزت یہ ہے، شرف یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں عزت کے ساتھ رہے، باپ کے گھر میں رہے تو اس میں عزت اور اس میں احترام نہیں ہے. ایک بیوی کے لیے عزت اور احترام یہی ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی علی کی مخالفت نہ کرنا، علی کی فرما برداری کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا. اور اسی قول کو مولا کائنات نے بھی ایک حدیث میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے مولا کائنات نے کہ فاطمہ نے کبھی بھی مجھے دکھی نہیں کیا، کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دی، اور میں نے بھی فاطمہ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دی، اور وہ ایک قدم بھی میری مرضی کے بغیر فاطمہ نے نہیں اٹھایا. ایک قدم بھی. اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مثالی شوہر ہیں، یہ مثالی زوجہ ہیں، لیکن کبھی بھی ایک قدم میری مرضی کے بغیر فاطمہ زہرا نے نہیں اٹھایا. اور فاطمہ ایک خوشبو تھی کہ جن سے میری زندگی معطر ہو گئی. فاطمہ ایسی خوشبو تھی کہ میری زندگی معطر ہو گئی. اور یہاں تک کہ جب شیخین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان لوگوں نے اجازت مانگی شہزادی کونین سے آنے کی تو آپ نے اجازت نہیں دی. تو ایک دن مولا کائنات نے کہا کہ بنت رسول، وہ دونوں چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ دونوں آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے آ کر تلافی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیجیے آنے کی. تو دیکھیے شہزادی کونین نے کیا جواب دیا. جب مولا نے کہا کہ دونوں معافی مانگنے آنا چاہتے ہیں تو شہزادی نے فرمایا کہ یا علی، یہ گھر آپ کا ہے، آپ اس گھر کے مالک ہیں اور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ شہزادی کونین نے پیغام دیا دنیا کی تمام عورتوں کو، شوہر کے گھر میں رہو لیکن خود کو مالکن نہ سمجھو. آج کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد ہی گھر کا کاغذات جو ہے وہ بیوی کے نام پر کرنا پڑتا ہے. ہر آدمی گھر کے کاغذات جو ہے وہ بیوی کے نام کے اوپر کرتا ہے کہ مالکن بیوی ہے، وہ جو فیصلہ چاہے گی کرے گی. لیکن شہزادی کونین نے کیا درس دیا؟ شہزادی نے فرمایا کہ یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جو فیصلہ چاہیں کر سکتے ہیں. اور بعد میں جب وہ آئے، اجازت مل گئی، تو یہ اور بات ہے کہ شہزادی کونین راضی نہیں ہوئی اور منہ کو پھیر لیا شہزادی کونین نے. کیوں؟ ائمہ معصومین میں ہر ایک کو آپ دیکھ لیجئے، اگر ان کی شان میں کسی نے انڈیویجول اور انفرادی طور پر ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو انہوں نے معاف کر دیا. لیکن دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کو جانشین برحق بنایا ہے، اور ان کی جگہ کو کوئی غصب کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون خدا میں اور حکم خدا کے خلاف وہ کر رہا ہے، تو کس طرح اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. لہذا شہزادی کونین نے معاف نہیں کیا. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے شہزادی کونین نے پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کی. اب تیسری چیز جو آپ کی زندگی میں ملتی ہے ایک بہترین زوجہ کے اعتبار سے، وہ یہ کہ جب بھی مولا کائنات گھر میں آیا کرتے تھے تو آپ مسکرا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. کیوں کہ آپ جانتی تھیں کہ علی ایک ایسے شوہر ہیں کہ باہر میں انہیں بہت ساری جنگوں کا سامنا ہے، باہر میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے. اگر گھر میں انہیں سکون نہیں ملا، گھر میں آرام نہیں ملا تو اسلامی جنگوں کو کس طرح لڑ سکیں گے. لہٰذا استقبال کرا، مسکرا کر کے استقبال کرتی تھی. لیکن آج کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب مرد دن بھر کا تھکا ہارا آتا ہے تو عورتیں فوراً کہنے لگتی ہیں کہ آج تو یہ سامان کھانے کا چینی ختم ہو گئی، آج سبزی میں یہ ختم ہو گیا، گوشت کم ہو گیا، آپ کے بیٹے نے آج یہ شرارت کی، یہ طوفان کیا، یہ نقصان پہنچایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مرد دن بھر کا تھکا ہارا آئے گا اور آتے کے ساتھ اس کے سامنے یہ شکایتیں کی جانے لگیں گی تو ہر آدمی غصہ ہو جائے گا.
تو یہاں پر ازدواجی زندگی میں پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، پھر تکلیفیں کھڑی ہوں گی۔ لہٰذا شہزادی کونین نے یہ پیغام دیا کہ شوہر جب بھی گھر میں آئے تو مسکرا کے شوہر کا استقبال کریں۔ اور جب آیا کرتے تھے مولا، خون بھری تلوار، جنگ سے لوٹتے تھے تو خون بھری تلوار دے دیتے تھے شہزادی کونین کو، اس تلوار کو دھویا کرتی تھی اور آپ جنگ کے واقعات کو پوچھا کرتی تھیں کہ بتائیے کہ جنگ میں کس طرح جنگ ہوئی۔ جنگ کے واقعات مولا کائنات شہزادی کونین سے بیان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے ایک یہ درس دیا دنیا کی تمام ازواج کو کہ شوہر کا استقبال کریں مسکرا کے۔ اسی طرح آخری جو کردار آپ نے پیش کیا شہزادی کونین نے، وہ دیکھیں کہ اللہ پیغمبر اسلام سے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام سے کہ ناد علین مظہر العجائب، اے میرے نبی علی کو ندا دیجئے، علی کو پکاریے کہ جو عجائبات کا مظہر ہے، تجدہ عون لکا فی النوائب، کیونکہ آپ مشکلات میں علی کو عون پائیں گے۔ عون یعنی مددگار پائیں گے، علی کو پکاریے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پکارنا عادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ علی کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ جب مشکلات میں ہوں تو آپ علی کو پکاریے، جب بھی کوئی مشکل ہو تو علی کو پکاریے۔ اب مشکلات کا مزاج یہ ہے کہ کبھی بھی مشکل ہمیشہ نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے پھر مشکل دور ہو کے انسان کے اوپر آسانیاں آ جاتی ہیں۔ لہذا مشکلات ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جب مشکل آئے تو مشکل کشا کو پکاریے۔ لہذا حکم ہو رہا ہے پیغمبر اسلام کو کہ مشکل کشا، کیونکہ علی ہے مشکل کشا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوئی ہے مولا کائنات اور شہزادی کونین کی، دوسرے دن پیغمبر اسلام آئے اور آ کر پوچھتے ہیں کیفا وجدتو، اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں مولا فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہم نے آدم سے پوچھا آدم آپ کا مشکل کشا کون، تو آدم نے جواب دیا علی۔ نوح سے پوچھا نوح آپ کا مشکل کشا کون، نوح نے جواب دیا علی۔ موسیٰ سے پوچھا آپ کا مشکل کشا کون، موسیٰ نے جواب دیا علی۔ عیسیٰ سے پوچھا آپ کا مشکل کشا کون، عیسیٰ نے جواب دیا علی۔ آخری نبی سے پوچھا آپ کا مشکل کشا کون، جواب دیا علی۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کا مشکل کشا جو ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے لیے مشکل کشا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی شہزادی کونین مولا کائنات کے لیے بہترین مددگار ہیں۔ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں مشکلات ہمیشہ نہیں ہیں لیکن اللہ کی عبادتیں ہمیشہ ہیں۔ لہذا اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار، تو ایک زوجہ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے شوہر کی مددگار ہو، اپنے شوہر کا دفاع کرنے والی ہو، جس طرح سے دفاع شہزادی کونین نے کیا۔ آپ سب سے پہلی مدافع ولایت علی، یعنی حضرت علی کی ولایت کی سب سے پہلی دفاع کرنے والی اور پہلی راہ ولایت میں شہید ہونے والی خاتون شہزادی کونین ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کے حق کو غصب کر لیا گیا اور وہ لوگ اس گھر کے باہر آئے کہ جس گھر میں پیغمبر اسلام آیا کرتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں۔ آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا، کس طرح سے شہزادی کونین نے دفاع کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ علی باہر نہیں جائیں گے، علی کو باہر نہیں بھیجا جائے گا، اور ان ظالموں نے کہا کہ اگر علی نہیں آئے گھر سے باہر تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا اس گھر میں تو رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، حسن اور حسین ہیں، تو آنے والے نے کہا بھلے حسن حسین رہتے ہوں، ہم اس گھر کو آگ لگا
لگا دیں گے۔ اور جب مولا گھر سے باہر نہیں گئے، لکڑیاں لائی گئیں اور اس گھر کو آگ لگا دیا، نظر آتش کر دیا گیا۔ اور جب آگ لگی ہے اور آگ کے شعلے اٹھے ہیں، دروازے کے پیچھے شہزادی کونین ہے، ایک طرف سے ظالم آگے بڑھتا ہے اور دروازے کو دھکا دیتا ہے، اور جب دھکا دیتا ہے تو کیونکہ دروازے کے پیچھے شہزادی اور آپ کے پیچھے دیوار تھی، آپ دیوار اور در کے بیچ میں اس طرح سے آئی کہ اس دروازے کی میخیں اور وہ جلتا ہوا دروازہ آپ کی شکم اقدس پر لگا۔ اس طرح سے ظالم نے دھکا دیا کہ آپ زمین پر گر پڑی اور آواز دی، اے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ظالم دیوانہ وار اس گھر کے اندر داخل ہو گئے اور مولائے کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور رسی ڈال کر کھینچا گیا۔ لیکن دیکھیں شہزادی کونین نے اس زخم کے باوجود بھی مولائے کائنات کو لے جانے نہیں دیا۔ آپ نے آپ کے پٹکے کو زور سے پکڑا اور کہا کہ میں علی کو لے جانے نہ دوں گی۔ بس جیسے ہی ظالموں نے یہ دیکھا، قنفذ آگے بڑھا اور تلوار سے آپ کے داہنے ہاتھ پر ایسا وار کیا کہ جب تک زندہ رہی تب تک داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ ظالم مولائے کائنات کو لے کر بڑھے، شہزادی پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے آواز دی کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا شہزادی کا کہ مسجد النبوی کی دیوار قد آدم کے برابر بلند ہو گئی۔ ظالم لے گئے، لیکن اس واقعے کے بعد شہزادی کونین 18 برس کا سن ہے لیکن اب سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ میں عصال آ گیا اور مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے، تاریک راتوں میں یہ دن بدل جاتے۔ اگر ان دنوں کے اوپر مصیبت پڑتی، ہاں آپ نے سنا ہے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی ذاکر مسائل پڑھتا ہے تو آخر میں کربلا جاتا ہے، ساری مصیبتوں کو کربلا سے ملاتا ہے، لیکن یہ محسن کی شہادت ایسی مصیبت ہے کہ کربلا سے واپس یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی شہادت تو کربلا میں بھی نظر نہیں آتی۔ کربلا میں بھی اس طرح کسی ماں کے شکم میں بچے کو شہید نہیں کیا گیا جس طرح سے شہزادی کونین کی شکم میں جناب محسن کی شہادت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون یا حسین یا حسین یا حسین